گزشتہ نشست میں جنت کی نعمتوں کے حوالے سے چند گزارشات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اسی سلسلے کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چند مختصر گزارشات جنت کی نعمتوں کے حوالے سے آج بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے چند باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف جنت کا تذکرہ ہی نہیں کیا، بلکہ جنت کے حصول کا شوق بھی دلایا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر آؤ، سارعوا، دوڑ کر آؤ، جلدی جلدی آؤ۔ سرعت سے لفظ ہے جلدی کرنے کے معنی میں، جلدی آؤ اپنے رب کی طرف۔ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑ کر آؤ، جلدی جلدی چل کر آؤ۔ عرضها السماوات والارض، اور یہ جنت کیسی ہے کہ اس کی چوڑائی ایسی ہے کہ جیسے کہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کی چوڑائی ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کا فاصلہ اتنا ہی ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اور سب سے اونچا جو درجہ جنت کا ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف جنت کو پیدا کر کے ہمیں بتلا نہیں رہے کہ میں نے جنت پیدا کر دی ہے، بلکہ جنت کو پیدا کرنے کے بعد جنت کو حاصل کرنے کا شوق بھی دلا رہے ہیں کہ جنت کو شوق کے ساتھ حاصل کرو۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، اللہ کا واسطہ دے کر جنت مانگو۔ یا اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ ہمیں جنت عطا فرما دے، یا اللہ تجھے تیری توحید کا واسطہ ہمیں جنت عطا فرما دے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کی نبوت کا واسطہ تو ہمیں جنت عطا فرما دے، یا اللہ تجھے تیرے سچے نبی کے سچی نبوت کا واسطہ کہ تو ہمیں جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ کو واسطے دے دے کر جنت مانگو، معمولی چیز نہیں ہے، مشکل۔ یاد رکھیے گا، جو چیز معمولی نہیں ہوتی اس کا حصول بھی آسان نہیں ہوتا۔ جنت ایک غیر معمولی چیز ہے، تو جنت کا حصول بھی غیر معمولی طریقے سے ہوگا۔ اب یہ جنت کے حصول کا طریقہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے جنت حاصل کیسے کرنی ہے؟ تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچی نبوت دے کر بھیجا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں بتلایا کہ بھئی یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کام کرو گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو جنت میں نعمتیں ملیں گی، یہ والے کام کرو گے تو نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یاد رکھیے گا، ایک بنیادی سی اور موٹی سی بات، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے عمل۔ ایمان لانے پر جنت ملے گی، عمل کرنے پر جنت کے انعامات ملیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایمان قبول کر لیا تو جنت پکی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کی موت ایمان پر ہو گئی، چاہے جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ گناہ گار کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا معاملہ کریں گے، عذاب دیں گے یا ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیں گے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ میں اور آپ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ بھئی تو جنتی ہے تو دوزخی ہے، میں اور آپ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ ایمان ہے تو جنت پکی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ خالص پڑھ لیا، بغیر شرک کی آمیزش کے پڑھ لیا، تو اللہ اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ جنت اس کی پکی۔ اب جنت تو مل گئی، لیکن اب جنت کے تو درجات ہیں، میں نے بتایا 100 درجات ہیں، تو یہ جنت کے درجے کیسے ملیں گے؟ تو وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جتنے زیادہ نیک اعمال ہوں گے اتنے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ادنا درجے کا بھی جنتی ہوگا اس کی بھی کم موج نہیں ہوگی، وہ بھی بڑی موج مستی میں ہوگا۔ میں نے، اگر آپ حضرات کے ذہنوں میں ہو، گزشتہ نشست کے بیان کا کوئی خلاصہ ذہن کے اندر ہو، تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہی بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں جنت کا ڈیفنس، کچی آبادی بھی مل جائے تو غنیمت ہے، لیکن مانگنا ڈیفنس ہی ہے۔ مانگنی اللہ سے جنت الفردوس ہی ہے، وہ اللہ کے ہے۔ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں جنت الفردوس ملے، لیکن مانگنا تو اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
ان کے پاس ایک خاتون آئی، چھوٹا سا بچہ گود میں لیا ہوا، تو ایک اتنا سا کٹورا، کولا جسے آپ کہتے ہیں، ہاتھ میں پکڑا ہوا. تو مالک بن دینار کے پاس آئے اور اس کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ بچہ میرا بیمار ہے، طبیب نے کہا ہے کہ اس کو شہد کھلاؤ، شہد خریدنے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ میں چھوٹا سا پیالہ یا کٹورا یا کولا لے کے آئی ہوں، اس میں آپ مجھے شہد عنایت فرما دیجیے. اب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، انہوں نے خادم کو حکم دیا کہ بھئی اس خاتون کو پورا کا پورا مشکیزہ جو ہے وہ شہد کا دے دو. اس نے اٹھا کر دے دیا. تو بعد میں اس خادم نے پوچھا کہ حضرت وہ تو ایک کٹورا چھوٹا سا لے کے آئی، آپ نے پورا کا پورا مشکیزہ کیوں دے دیا؟ تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب بیان ارشاد فرمایا کہ بھئی اس نے مانگا اپنی شان کے مطابق، ہم نے دیا اپنی شان کے مطابق. تو اللہ سے مانگو اللہ کی شان کے مطابق، اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگیں، اور امید بھی یہ رکھیں کہ جو مانگ رہے ہیں وہ ملے گا. یہ نہیں کہ اب اللہ سے جنت الفردوس مانگیں اور امید یہ رکھیں کہ ہمیں کچی آبادی مل جائے. نہیں، جو مانگ رہے ہیں امید بھی اسی کی رکھیں، انشاءاللہ اللہ وہی دے دیں گے. تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جنت کو پیدا کر کے پھر جنت کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جنت تمہیں ایسے ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف لائے اور ایسے زمین کے اوپر یوں ایسے ایک سیدھا خط کھینچ دیا، سیدھی لائن، بالکل سیدھی لائن، اور پھر کچھ لائنیں ادھر، کچھ ادھر، کچھ ادھر، کچھ ادھر، کچھ ادھر کھینچی. اب صحابہ سارے دیکھ رہے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے کسی کی کہ پوچھیں کہ یہ کیا ہو. تو پھر خود ہی بیان فرمایا کہ یہ جو میں نے سیدھا خط کھینچا ہے نا، سیدھا خط، یہ ہے صراط مستقیم. یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں تمہاری اصل منزل تک لے کر جائے گا، اور تمہاری اصل منزل کیا ہے؟ جنت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرا جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر چلو گے تو جنت پہ پہنچو گے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور ادھر ادھر کے راستوں میں نہ جانا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادھر ادھر خط کھینچے تو فرمایا کہ یہ جو ادھر ادھر کے راستے ہیں ان میں سے ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور شیطان تمہیں گمراہی کی طرف کھینچنا چاہ رہا ہے. شیطان کہ ہمارے سے دشمنی کیا ہے؟ شیطان بھی جنت میں تھا کہ نہیں تھا؟ آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے. اب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کس سے محروم ہوا؟ جنت سے. تو اب شیطان کی سب سے پہلی دشمنی کیا ہے؟ کہ جنت سے محروم ہو جائے. اور جنت سے انسان کب محروم ہوگا؟ جب اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. تو شیطان کو اس چیز سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس چیز سے اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اصل اسے پریشانی کس چیز سے لاحق ہوتی ہے؟ یہاں پر جو دل کے اندر ایک ایمان کا نور روشن ہوا ہے، ایمان کی جو شمع جل رہی ہے، اسے تکلیف اس شمع سے ہوتی ہے کہ یہ دل کے اندر ایمان کی جو شمع جل رہی ہے، اس شمع کو کسی طریقے سے بجھا دیا جائے. اس کو بجھا دیا تو جس طرح آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، میں بھی اس کو جنت سے محروم کر دوں گا. بات میری پلے پڑ رہی کہ نہیں پڑ رہی ہے؟ اوپر سے تو نہیں گزر رہی؟ تو تھوڑا سا سر ہلا دیا کریں کہ ہاں بات سمجھ میں آ گئی ہے، تاکہ مجھے بھی احساس ہو کہ آپ لوگوں کی توجہ میری طرف ہے. تو شیطان کی اصل دشمنی ایمان سے ہے، اعمال سے نہیں ہے. اعمال سے رک کر تو انسان اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان کو اس سے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہوتی. نماز نہیں پڑھی، شیطان کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہوتی. شیطان کو خوشی کب ہوتی ہے؟ جب انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. ایمان کمزور پڑ جاتا ہے جب انسان کا اعتقاد اللہ کے اوپر سے اٹھ جائے، بھروسہ اللہ کے اوپر سے اٹھ جائے، یقین اللہ کے اوپر سے اٹھ جائے، پھر شیطان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہاں اب میں اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اصل جو جنت ہے وہ ملے گی ایمان کے اوپر. پھر جو جنت میں جا کر مراتب ملنے ہیں، جو درجات ملنے ہیں، وہ پھر اعمال کے ذریعے سے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان تو ہمارے پاس ہے تو ہم اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں جی اب تو ہماری جنت پکی ہو گئی، تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، گرمیوں کے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، یہ سارے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں، ضرورت ہے، اس لیے کہ ایمان کو بچانا ہے تو اعمال ضروری ہیں. ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں لازم و ملزوم ہے. میں اب اس بحث میں نہیں جا رہا، میں واپس اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ہمارے لیے انعامات کیا کیا رکھے ہیں، اور کون کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس جنت سے محروم ہو جائیں گے. تو پہلے تو انعامات
کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیا رکھے ہیں. میں انبیاء کے انعامات نہیں بتا رہا، صلحاء کے انعامات نہیں بتا رہا، صدیقین کے انعامات نہیں بتا رہا، شہداء کے انعامات نہیں بتا رہا. میں ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جو بالکل کم سے کم درجے کا مومن، کم سے کم درجے کا مومن اور کم سے کم درجے کا جنتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات رکھے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو سب سے آخری آدمی جو مومن ہوگا گناہ گار. یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو مومن ہے وہ جنت میں جائے گا. یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں، جو مومن ہے وہ جنت میں جائے گا. لیکن مومن بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے. آگے اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو اپنی رحمت سے پہلی دفعہ میں اس کو معاف کر دیں، چاہے تو جہنم کا عذاب چکھا کر پھر جنت کے اندر داخل کریں. دونوں باتیں ہیں، وہ آگے اللہ کی مرضی ہے. چاہے تو پہلی دفعہ میں ہی جنت میں داخل کر دیں، رحمت سے سارے گناہ معاف کر دیں، چاہے تو جہنم کا عذاب چکھا کر. کب تک رہے گا کوئی پتہ نہیں، سال رہے، 2 سال رہے، 50 سال رہے، 60 سال رہے، اللہ کی مرضی ہے. پھر جب اللہ چاہے تو اس کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کر دیں. تو جو سب سے کم درجے کا جنتی، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو جہنم کا عذاب چکھایا جائے گا. جہنم کا عذاب چکھایا جائے گا. اب جب اللہ کو منظور ہوگا کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے کنارے پر لے کر آئیں گے. کنارے پر، جہنم کے کنارے پر. اب ذرا اس کو تپش کم محسوس ہوگی کہ اب ذرا جہنم کی آگ کی تپش جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اللہ جب اسے کنارے پر لے کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں کا ایک چھوٹی سی جھلک اس کو دکھلائیں گے. وہ جنت کو دیکھے گا تو اب اللہ سے سوال کرے گا کہ یا اللہ یہاں تک لے آئے ہیں تو باہر بھی نکال دیں. تو اللہ فرمائیں گے کہ اچھا نکال دیتا ہوں، لیکن دوبارہ تو نہیں مجھ سے کچھ مانگو گے؟ نہیں اللہ نہیں، پکا وعدہ، نہیں کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ اسے جہنم سے نکالیں گے، باہر لا کر کھڑا کر دیں گے. اب سامنے وہ چھوٹی سی جنت نظر آ رہی ہے. اب بندہ پھر کہے گا کہ یا اللہ یہاں تک لے آئے ہیں تو وہاں بھی لے جائیں. اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے کے اوپر لے جائیں گے. یہ احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں. جب جنت کے دروازے پر آ جائے گا تو اب اللہ سے کہے گا یا اللہ دروازے تک لے آئے تو اندر بھی داخل کر دے. تو اللہ فرمائیں گے کہ اچھا اب تو نہیں کچھ مانگے گا؟ نہیں اللہ پکا وعدہ، اب نہیں کچھ مانگوں گا آپ سے. تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کر دیں گے. ابھی یہ اس کا مقام نہیں ہے، اس کا مقام آگے اور اونچا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کا بڑا مقام اور اسے دلائیں گے اور دکھائیں گے اس کا بڑا مقام. تو جب وہ اور بڑا مقام اس کو دکھایا جائے گا تو پھر اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ یہاں تک لے آیا ہے تو وہاں بھی لے جا. اللہ فرمائیں گے کہ اچھا اب دوبارہ تو نہیں مجھ سے کچھ مانگے گا؟ نہیں اللہ نہیں، اب نہیں مانگوں گا. تو اللہ تعالیٰ اسے اونچے والے مقام میں لے آئیں گے. اب اور بڑا مقام جو اصل اس کا مقام ہے، جو اصل اس کا ٹھکانہ ہے، وہ اسے دکھایا جائے گا. اب وہ چپ. اب اللہ تعالیٰ خود اس سے سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. اللہ خود اس سے پوچھیں گے کہ مانگتا کیوں نہیں ہے تو میرے سے؟ اب یا اللہ مجھے بڑی شرم آتی ہے، بار بار وعدہ کرتا ہوں، بار بار توڑ دیتا ہوں، بار بار وعدہ کرتا ہوں، بار بار توڑ دیتا ہوں. تو اللہ فرمائیں گے کہ مجھے تجھے ثواب دینے میں کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے. جا وہ تیرا اصل ٹھکانہ ہے، جا وہاں پر جا کر موج اور مستی کی زندگی گزار. تو یہ واقعہ میں نے پہلے بھی کسی نشست میں سنایا تھا اور میں نے وہاں پر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر بھی مانگنا پسند ہے اور آخرت میں بھی جا کر بندے کا مانگنا پسند ہے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیں، ہمیشہ مانگتے رہیں. اور اس بات کو نہ دیکھیں کہ مجھے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. اللہ کا علم تو ہم سے بہت وسیع ہے، ہمارے علم کی تو اللہ کے علم کے سامنے حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ کو معلوم ہے کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ کو تو پتہ ہے کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. تو ہم جو چیز ابھی مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں ہو کہ ہمیں ابھی اس چیز کی ضرورت نہیں، اللہ بعد میں ہمیں دے دیں. تو مانگنا نہ چھوڑیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو اچانک اسے بڑی چمکدار روشنی نظر آئے گی. وہ ایک دم سجدے میں گر جائے گا، ایک دم وہیں پر سجدے میں گر جائے گا. تو اس کے پاس جنت کا وہ آئے گا، جو اس کا مینیجر ہوگا، نگران جو ہوگا، وہ آئے گا. وہ کہے گا کیا بات ہے سجدے میں کیوں پڑے ہو؟ کہتا ابھی میرے رب نے تجلی نہیں کی تھی. نہیں تمہارے رب کی تجلی نہیں تھی، وہ تو میں تھا. یعنی وہ اتنا نگران جو ہوگا جنت کا، جو اس کو جنت ملنی ہے،
اس کا جو نگران ہوگا وہ اتنا خوبصورت اور اتنا حسین ہوگا کہ اس کی چمک کو دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ شاید میرا رب ہے، اور وہ سجدے میں گر جائے گا اور وہ کہے گا کہ صرف میں نہیں، 1000 نگران ہیں جو تجھے ملیں گے۔ یہ نگران کا کیا مطلب، میں آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ 1000 تو صرف وہ لوگ ہوں گے جو اس کے منشی یا مینیجر ہوں گے، آگے ان کے خدام علیحدہ ہیں۔ جو جنت کے معاملات کے اوپر جو اس کے ملازم ہوں گے، جو اس کے خدام ہوں گے، ان خدام کے اوپر ایک نگران ہوگا، اور یہ ایک نگران نہیں، یہ 1000 نگران ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ پھر وہ نگران اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اس کی جنت کے اندر لے کر جائے گا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ 1000 سال کی مسافت کے برابر اس کی جنت ہوگی، اور وہ یہاں سے بیٹھا ہوا ایسے کر کے، ایسے بالکل سامنے سب چیزیں جنت کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اسے نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ تو اس شخص کا حال ہے کہ جو کم سے کم درجے کا جنتی ہے، جس کو چھوٹی سے چھوٹی جنت ملنی ہے، یہ تو اس شخص کا حال ہے۔ تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر، عاجزی کر کے، اپنی بندگی کا اظہار کر کے کیوں نہ اعلیٰ جنت مانگی جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے اللہ والے، وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے سامنے زندگی میں ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ کہتے ہیں میں دریائے نیل کے کنارے سیر کر رہا تھا، تو مجھے وہاں پر اچانک ایک بچھو نظر آیا۔ تو میں نے سوچا کہ بچھو ہے، نقصان دہ چیز ہے، مارنے کا حکم ہے، اس کو میں مار دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، بچھو نے چھلانگ لگائی اور کنارے پر ایک مینڈک بیٹھا ہوا تھا، اس مینڈک کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں میرے لیے ایک عجیب واقعہ تھا کہ بچھو مینڈک کے اوپر بیٹھ گیا، مینڈک تیرنا شروع ہو گیا۔ اب بچھو مینڈک کے اوپر سوار ہوا ہے اور مینڈک تیرتا جا رہا ہے، تیرتا جا رہا ہے۔ اب یہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ ایک اچنبے کی چیز تھی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا کنارے کنارے کے، دیکھوں یہ کہاں جاتا ہے۔ کہتے تھوڑی دور جا کر میں نے دیکھا کہ بچھو نے چھلانگ لگائی، دوبارہ زمین پر واپس آیا، اور رینگتا رینگتا چلتا چلتا ایک جگہ پر پہنچا تو ایک نوجوان، خوبصورت سا نوجوان سو رہا تھا، اور اس کے سر پر ایک سانپ ایسے اپنا پھن پھیلائے کھڑا ہوا تھا کہ اس کو ڈس لے۔ تو جیسے ہی اس سانپ نے اس کو ڈسنے کی کوشش کی تو وہ بچھو آگے بڑھا، اس نے سانپ کو ڈنگ مارا، سانپ مر گیا۔ سانپ مر گیا، ذرا توجہ سے سنیے گا، بڑے کام کی بات بتانے لگا ہوں۔ سانپ مر گیا۔ اب ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن نے کام کیا کہ یہ دیکھو کہاں سے یہ بچھو میرے ہاتھوں بچا، مینڈک کے اوپر سوار ہوا، یہاں تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو اس سانپ سے بچانا تھا، اس لیے اس بچھو کو اللہ نے یہاں بھجوایا، اور اس بچھو نے سانپ کو ڈنگ مارا اور وہ سانپ مر گیا۔ اب ان حضرت نے اس نوجوان کو اٹھایا۔ اب جب گہری نیند سے کوئی اٹھتا ہے تو ایک دم ہڑبڑا کر اٹھتا ہے، وہ ہڑبڑا کر اٹھا، ساتھ ہی اس کی نظر پڑی کہ سانپ مرا پڑا، وہ بھاگ گیا۔ کہا ٹھہرو 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 ٹھہرو، کیا واقعہ ہوا؟ کہ یہ واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بچایا، اور اس بچھو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تیری زندگی بخشی۔ اب جب حالات معلوم کیے تو پتہ لگا کہ وہ نوجوان انتہائی شرابی اور بدکار انسان تھا۔ اب جب اس نے یہ حالات دیکھے کہ میرے اللہ نے میری ایسی جان بچائی ہے، اب وہ شرمندہ ہوا، نادم ہوا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ یا اللہ، جو تیرے نافرمان بندے ہیں تو ان کے ساتھ اتنا رحم کا معاملہ کرتا ہے، اتنا کرم کا معاملہ کرتا ہے، تو یا اللہ جو تیرے فرما بردار بندے ہوں گے ان کے ساتھ تو کس طرح کا معاملہ کرے گا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نوجوان اتنا رویا وہاں پر، اور اس نے اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ میری توبہ، آئندہ شراب سے بھی توبہ، ہر قسم کی بدکاری سے توبہ، یا اللہ ہر گناہ سے توبہ۔ تو توبہ کریں، یہ رمضان کا مہینہ ہے ہی توبہ کرنے کا مہینہ، ہر گناہ سے توبہ کریں، اور صرف یہ توبہ رمضان کے لیے نہیں، پورے سال کے لیے۔ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہوا ہے کہ نمازیں صرف رمضان میں فرض ہوتی ہیں، مسجدوں کو صرف ہم نے رمضان کے مہینے میں ہی جا کر آباد کرنا ہے، صدقہ و خیرات صرف ہم نے رمضان کے مہینے میں ہی کرنا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہم نے صرف رمضان کے مہینے میں کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایک مہینہ محدود تو نہیں ہے عبادات کے لیے، یہ تو صرف مشق اور پریکٹس ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ پورا سال اس کے اوپر عمل کیا جائے، پھر رمضان کی اصل روح معلوم ہوتی ہے، اور پھر رمضان کی اصل روح محسوس ہوتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل جنت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے انعامات ہوں گے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو اہل جنت ہوں گے نا، کبھی کبھی انسان کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جنت کی زندگی تو ایسی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو وہاں پر کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ یعنی ایک چیز، ہم کوئی گاڑی خریدتے ہیں نا، گاڑی تو 2-4 سال 5 سال کے بعد دل کرتا ہے کہ یار بس اب بدل دو، بہت ہو گئی ہے، دیکھ دیکھ کے طبیعت اکتانا شروع ہو جاتی، نعمت ہے نا اللہ کی، لیکن اس نعمت کے اندر اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔
کہ چلو یار اب نئے ماڈل کی دوسرے ماڈل کی گاڑی لیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم لے لیں، موبائل لے لیں، موٹر سائیکل لے لیں، کوئی بھی چیز اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جس چیز کا جو شوق ہے، تو چند سالوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد وہ اس کو دیکھ دیکھ کے نا طبیعت اکتا جاتی ہے، سوائے بیوی کے۔ وہ اس کو دیکھ کے طبیعت اکتائے بھی تو کچھ نہیں کر سکتے تو وہ طبیعت اکتا جاتی ہے ایک نعمت کو دیکھ دیکھ کے کہ یار بس بہت ہو گئی ہے اب۔ تو جنت میں بھی تو یہ ساری کی ساری نعمتیں ہوں گی، اور جنت کی زندگی تو لامحدود ہے، ختم ہی نہیں ہونی، تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ طبیعت کے اندر اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو اہل جنت ہوں گے ان کے لیے ایک بازار لگا کرے گا، بازار، جنتی اس بازار کی سیر کرنے جایا کریں گے۔ اب اس بازار میں کیا بک رہا ہوگا؟ یہ عجیب چیز ہے، حدیث ہے یہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں اور صحیح حدیث ہے، محدثین نے فرمایا صحیح حدیث ہے۔ اب اس بازار میں کیا بک رہا ہوگا؟ اس بازار میں پھل نہیں، سبزیاں نہیں، کپڑے نہیں، گاڑیاں نہیں، موٹر سائیکل نہیں، اس بازار میں عجیب ہی چیز بک رہی ہوگی، کیا؟ انسان کی شکلیں بک رہی ہوں گی، وہاں پر شکلیں بک رہی ہوں گی، ایسے شکل بنی ہوگی ایسے۔ اب انسان جو جنتی ہوگا وہ دیکھے گا کہ یار یہ شکل زیادہ خوبصورت ہے، تو یہ لے لینی چاہیے، یہ لے لینی چاہیے، تو وہ اس کو لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شکل ویسی شکل بنا دیں گے۔ یہ عجیب معاملہ ہوگا۔ اور حدیث شریف میں ایک اور روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو شکل بنی ہوگی نا، اس کے یہاں پر سینے کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوگا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی شکل کو اس شکل سے بدل لیں، وہ مجھے لے لیں۔ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور جو شکل اس کو پسند آ جائے گی وہ لے لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی شکل ویسی بنا دیں گے۔ اب جب یہ واپس آئے گا، یہ جنتی جب واپس آئے گا اور اپنی بیوی کے پاس جائے گا، بیوی نہیں بیویوں کے پاس جائے گا، تو وہ کہیں گی اللہ اکبر، اللہ کے ولی آپ کہاں پر تھے؟ آپ تو پہلے سے زیادہ حسین اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کر میرے پاس واپس آئے ہیں۔ تو وہ بھی جواب میں یہ دے گا کہ اللہ کی ولیہ آپ کہاں پر تھی؟ آپ بھی پہلے سے زیادہ حسین ہیں اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حسن میں اتنا غرق ہو جائیں گے کہ 40 سال گزر جائیں گے ان کو یہ دیکھتے دیکھتے کہ میری بیوی پہلے سے زیادہ حسین، اور بیوی کہے گی میرا شوہر پہلے سے زیادہ حسین ہو گیا۔ تو روز حسن وہاں پر بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے وہاں پر اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ اور علماء نے بڑی خوبصورت توجیہ لکھی ہے کہ اکتاہٹ کیوں نہیں ہوگی؟ اکتاہٹ اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ جو ان کا حسن ہوگا نا، وہ ان کا حسن ان کا ذاتی حسن نہیں ہوگا، وہ صفاتی حسن ہوگا۔ ان کے حسن کے اوپر اور جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کے انوارات کی تجلیات برس رہی ہوں گی، اس لیے وہ حسن ایک جگہ پہ ٹھہرا نہیں رہے گا، وہ حسن بڑھتا چلا جائے گا، ہر لمحے بڑھتا چلا جائے گا، ہر سیکنڈ بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے وہاں پر اکتاہٹ کوئی نہیں ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے جو تم چاہو گے، جو تم چاہو گے، جو تم چاہو گے وہ تمہیں فوراً وہاں پر تمہیں میسر آ جائے گا۔ ایک لباس پہنا ہوگا، ذہن کے اندر ایک دوسرے لباس کا ڈیزائن آئے گا، دوسرا لباس کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، کہ خیال ختم ہوگا، وہ لباس آپ کے بدن کے اوپر ہوگا۔ اور وہ لباس کیسا ہوگا؟ یہ کپڑے کا لباس نہیں ہوگا، کپڑے کا نہیں ہوگا لباس، لباس نور کا لباس ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے وہ جو حور عینہ ہوگی نا، حور عینہ مرضیہ، سب سے خوبصورت حور اور سب سے بڑی حور، اور جو حوروں کی ملکہ ہے اور جو حوروں کی سردار ہے، اور اس کا حسن ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ پانی پیتی ہے تو پانی اس کے حلق سے نیچے اترتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی جو ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کے اندر کا جو گودا ہے وہ تک نظر آتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا باہر جا کے یہ نہ باتیں کرنا کہ مولوی صاحب کیا ہمیں حوروں کی کہانیاں سنانا شروع ہو گئے۔ جنت میں جانا ہے تو پھر حوروں کا شوق بھی تو رکھنا چاہیے نا جی۔ یہاں بیوی کا شوق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو حوروں کا شوق رکھیں۔ تو جنت کی جو حور ہے تو ایسا اس کا حسن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بس ایسے یوں ایک سیکنڈ کے لیے یوں نیچے جھانک لینا زمین کے اوپر، تو مشرق سے لے کے مغرب اور شمال سے لے کے جنوب تک زمین کے جتنے حصے وہ سارے اس کے حسن کے سامنے ماند پڑ جائیں اور اس کی چمک سے سارے کے سارے روشن ہو جائیں۔ وہ صرف اپنا دوپٹہ یوں لہرا دے ایسے زمین کے اندر، ایک دفعہ اپنا دوپٹہ اس طرح کر کے لہرا دے تو یہ کائنات کی جو آسمان اور زمین کے درمیان کا جتنا خلا ہے، یہ ساری کی ساری فضا اور سارا کا سارا خلا اس کے دوپٹے کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ ایسا حسن اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ میں اس کا نقشہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، نہ مجھے ہضم ہوگا نہ آپ کو ہضم ہوگا۔
پورا کا پورا نقشہ نہیں بیان کر سکتا میں، لیکن بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ وہاں پر جا کر طبیعت اکتائے گی نہیں، اکتاہٹ نہیں ہوگی، نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ حور نے جو لباس پہنا ہوگا، بعض روایات میں آتا ہے 70 جوڑے، بعض روایات میں آتا ہے 100 جوڑے، تو وہ 100 جوڑے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 100 جوڑے سنبھالے گی کیسے؟ تو وہ 100 جوڑے یہ کپڑے کے جوڑے نہیں ہوں گے، وہ نور کا لباس ہوگا، نور کا لباس ہوگا، اور ہر لباس کے اندر سے دوسرا لباس نظر آ رہا ہوگا، ہر لباس کے اندر سے دوسرا لباس نظر آ رہا ہوگا۔ 100 کے 100 جوڑے اس نے پہنے ہوں گے، اور 100 کے 100 جوڑے جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ایسے ہی نہیں پیدا کر دی ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، جس طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں نا کہ یہ دنیا میں نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی ہے۔ جنت تو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام عطا فرمانی ہے، اور جہنم اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب دینی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان مناظرہ ہوا، گفتگو ہوئی، تو دوزخ بولی کہ میرے اندر تو وہ لوگ آئیں گے جو متکبر ہوں گے، پھنے خواہ قسم کے لوگ ہوں گے، دنیا میں جن کی گردنوں سے سریا نہیں نکلتا ہوگا، وہ لوگ میرے اندر آئیں گے، حکمران میرے اندر آئیں گے، بڑے بڑے جبارون میرے اندر آئیں گے۔ تو جنت نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو میرے اندر تو وہ لوگ آئیں گے جو غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، مسکین ہوں گے، جن کی اس دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی ہوگی، میرے اندر تو وہ لوگ آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جنت کی بھی گفتگو سن رہے ہیں، جہنم کی بھی گفتگو سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے مخاطب ہوں گے کہ تو میرا عذاب ہے، جس کو چاہوں گا دوں گا، جس کو چاہوں گا نہیں دوں گا۔ جنت سے مخاطب ہوں گے کہ تو میری رحمت ہے، اپنی رحمت سے جسے چاہوں گا دوں گا، جسے چاہوں گا نہیں دوں گا۔ کل قیامت والے دن حدیث کے اندر آتا ہے، اور اللہ کا قرآن بھی یہ بتلاتا ہے کہ جہنم کے اندر لوگ گر رہے ہیں، جہنم کے اندر لوگ گر رہے ہیں، جہنم کا پیٹ نہیں بھر رہا، پیٹ نہیں بھر رہا۔ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، یا اللہ اور، یا اللہ اور، یا اللہ اور۔ جہنم بھوکی ہے، اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے بھوکی ہے، جب سے بنی ہے تب سے اللہ نے اسے بھوکا رکھا ہوا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، اللہ سے اور مانگے گی، یا اللہ اور، یا اللہ اور، یا اللہ اور۔ تو پھر حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایڑی جہنم کے منہ کے اوپر رکھ دیں گے۔ اب اللہ کی ایڑی کیسی ہوگی؟ اللہ کی شان کے مطابق۔ اس بحث میں پڑھنے کی اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی ایڑی کیسے ہوگی، اللہ کی پنڈلی کیسی ہوگی، اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، اللہ کے چلو کیسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جہنم سے بھر بھر کے نکالیں گے۔ اس بحث میں پڑھنے کی اور الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہ سمجھ لیں جیسی اللہ کی شان ہے ویسی اللہ کی ایڑی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کے منہ کے اوپر اپنی ایڑی ایسے کر کے رکھ دیں گے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم یوں سے بڑھ جائے گی، اللہ بس اب نہیں، مزید نہیں، اور کچھ چاہیے، مزید اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب جنت بھی بھوکی ہے، جنت کے اندر جنت والے داخل ہو جائیں گے، جنت کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ بند نہیں کریں گے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اور مخلوق پیدا فرمائیں گے جو جنت کی شایع نشان ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو پیدا کر کے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت تلاش کرو، مغفرت کی طرف بھاگو، دوڑو اپنے رب سے، معافیاں مانگو، معافیاں مانگو گے تو جنت ملے گی۔ پھنے خواہ بن کے بیٹھ گئے، آکڑ خواہ بن کے بیٹھ گئے کہ نہیں 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 میں تو صحیح ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں تو ہمیشہ صحیح بات کرتا ہوں، میں تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، بس جب تک یہ میں نہیں نکلے گی تب تک جنت نہیں ملے گی۔ یہ بس ایک سادہ سا اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جنت کے حصول کے لیے میں کو ختم کرنا ہوگا، جنت کے اندر کوئی متکبر داخل نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ جاتی ہے، بعض روایات میں آتا ہے 100 سال سے آ جاتی ہے، بعض روایات میں آتا ہے 40 سال سے آ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو متکبر ہوگا 500 سال دوری کی جنت کی مسافت پر ہوگا اور جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر باہر پھینکیں گے، دفع ہو جا، تو میری جنت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ میں یہ مجھے اور آپ کو یہ میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، الکبریاء ازاری والعظمت ردائی، تکبر جو ہے یہ میری چادر ہے، اور عظمت جو ہے یہ میرا ازار ہے۔ اگر کسی نے اس کے اندر گھسنے کی کوشش کی، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں اسے پاش پاش کر دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اسے،
تکبر پسند نہیں ہے اللہ کو بالکل. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالیٰ کسی اکڑ کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. یہ جو ہم دنیا کی چند نعمتوں کے حاصل ہو جانے کے بعد فن خواہ بن جاتے ہیں نا، دنیا کے سب سے بڑے سردار بن جاتے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے عقل مند بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیں، اور باقی تمام کی تمام دنیا کو ہم حقیر اور فقیر اور ذلیل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ صرف اس ایک حرکت کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 500 سال جنت کی دوری پر روک دیا جائے گا اور وہیں سے اس کا رخ موڑ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. یہ عہدے ختم ہو جانے والے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. جن کرسیوں کے اوپر، جن عہدوں کے اوپر بیٹھ کر آج ہم فرعون سے بھی بدتر ترین مثالیں قائم کرنے پر لگے ہوئے ہیں، یہ عہدے تو چند دن کی مار ہے. ایک فوجی بوٹ ہلتا ہے تو سب کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ اب بس، اب گئی کرسی، اب گئی کرسی، اب گئی کرسی. تو یہ تو اس کرسی کی حیثیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا حکمران جس نے اپنی رعایا کو نیکی کا درس نہیں دیا. نیکی کا درس دینا تو بہت دور کی بات ہے، تو خود نیکی پر عمل نہیں. ایسا حکمران جس نے اپنی رعایا کو نیکی کا درس نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت سے 500 سال کی دوری پر ہوگا، رخ موڑ دیا جائے گا اور جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. سب سے پہلا جو حساب کتاب ہوگا نا، جس کو لایا جائے گا سب سے پہلے حساب کتاب کرنے کے لیے، وہ یہی حکمران طبقہ ہوگا. الٹا لٹکا دیا جائے گا ان کو. جو جج ہوگا نا، جج یہاں جو ٹوں ٹوں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے گا کہ دنیا میں تو تم دوسرے لوگوں کا حساب کتاب کرتے ہیں، ذرا آج اپنا حساب کتاب پہلے دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حاکم نے مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ جس حاکم نے اس انداز میں حکومت کی کہ اس نے کبھی کسی سے رشوت نہیں لی، اس نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ ناجائز معاملہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تو سیدھا اٹھا کے اسے جنت کے اندر داخل کر دیں گے. لیکن اگر کوئی حاکم ایسا آ گیا، کوئی جج ایسا آ گیا، کوئی وکیل ایسا آ گیا، کوئی فیصلہ کرنے والا ایسا آ گیا کہ جس نے کبھی کسی معاملے میں رشوت دی ہو، کبھی کسی معاملے میں ناجائز فیصلہ کیا ہو، کبھی اس نے اپنا فیصلہ بیچ دیا ہو، کبھی کسی وکیل نے اپنے دلائل بیچ دیے ہو، کبھی کسی صحافی نے اپنا قلم بیچ دیا ہو، چند ڈالروں کی عوض اپنا ایمان فروخت کر دیا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا اور 70 سال تک وہ جہنم کے اندر گرتا رہے گا لیکن جہنم کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت والے دن یہ جو حکمران طبقہ ہوگا نا، یہ چیخیں گے، چلائیں گے. یہ اس وقت جا کر ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے کتنا بڑا غلطوڑ کیا ہے اس دنیا کے اندر. حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حکمران طبقہ ہوگا نا، کل قیامت والے دن ان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہاں پر تمنا کر رہے ہوں گے، وہاں پر آرزو کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکا دیا جاتا، ہم چیختے رہتے، چلاتے رہتے، بلبلاتے رہتے، تکلیف سہتے رہتے، برداشت کرتے رہتے، لیکن کبھی کسی ملک کے وزیر اعظم یا صدر کا عہدہ قبول نہ کرتے. یہ کل قیامت والے دن ان لوگوں کا انجام ہوگا. اور جس نے ملک کا پیسہ لوٹ کر کھا لیا، غریبوں کو کنگال کر دیا، امیروں کو غریب کر دیا، اس کا کیا انجام اور اس کا کیا حشر ہوگا. الامان الحفیظ، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت کی خوشبو سے بھی جن کو محروم کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر کسی نے کسی کے اوپر احسان کیا، خیر کا معاملہ کیا، پھر کوئی موقع ایسا آیا کہ اس سے کوئی کام نکل آیا، تو اس احسان کرنے والے نے اپنا احسان جتلا دیا کہ تجھے یاد نہیں فلاں وقت میں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 500 سال جنت کی دوری پر جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا، جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت، یہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، ایسی عورت جس نے لباس پہنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود محسوس ہوتا ہے کہ یہ بے لباس ہے.
اتنا تنگ، اتنا چست اور اتنا باریک لباس کسی عورت نے پہنا ہوا ہے کہ اس کے جسم کے اعضائے مخصوصہ نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت سے 500 سال کی دوری پر اس کو روک لیا جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دی جائے گی، اور اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، بھائی جتنا سوال پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی جواب دینے والے کو معلوم ہے، یعنی نہ سوال پوچھنے والے کو پتہ ہے کہ قیامت کب آنی ہے، نہ جواب دینے والے کو پتہ ہے قیامت کب آنی ہے۔ ہاں فرمایا کہ میں کچھ علامتیں اس کی بتا دیتا ہوں، اور اس کی علامات میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ علامت بیان فرمائی کہ عورتیں ہوں گی، ایسا لباس پہنا ہوا ہوگا کہ لباس پہننے کے باوجود یوں محسوس ہوتا ہوگا کہ جیسے برہنہ پھر رہی ہیں، بغیر لباس کے پھر رہی ہیں۔ الامان الحفیظ، گھر سے باہر نکلیں 2 منٹ کے لیے باہر چلے جائیں، اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ یہ علامات قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر برستی رہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ کی نوازشیں، اللہ کے اکرامات بھی ہمارے اوپر برستے رہیں۔ اللہ کی ایک نہیں ماننی، اللہ کے نبی کی ایک نہیں ماننی، اور پھر یہ امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق بھی ہم سب سے زیادہ بنیں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بیٹھ جاؤ۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بیوقوف ترین انسان وہ ہے، بیوقوف ترین انسان وہ ہے کہ جو موت کے بعد کی تیاری نہیں کرتا، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے اور پھر یہ امید رکھتا ہے کہ وہ تمنا علی اللہ، مجھے جنت میں بڑے اونچے اونچے مقام ملیں گے۔ کیسے جنت کے اندر اونچے اونچے مقام ملیں گے؟ جنت کے اندر اونچے اونچے مقام حاصل کرنے کے لیے تو وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، میں نے تو ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا جو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح کے اعمال کرتے چلے جاؤ گے تمہارے درجات کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اعمال چھوڑ دو گے درجات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص، بھائی توجہ میری طرف، چل جائیں گے ایسی، ابھی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، توجہ میری طرف رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ اپنی شلوار اور اپنا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے، ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت سے 500 سال کی دوری پر ہوگا، روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا چلو جہنم کے اندر۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کتنی دفعہ پٹ چکا ہوں، کتنی دفعہ رو چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، معمولی جرم نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھا دوں، جب ہم لوگوں کو اس طرح کے مسائل بتاتے ہیں نا کہ بھائی ٹوپی پہن کے رکھو، سر ڈھانپنا مرد کے لیے سنت ہے، سر کو ننگا رکھنا مرد کے لیے مکروہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی بتا دوں کہ ننگے سر نماز پڑھنا، اور وہ لوگ جو مستقل ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، حدیث فقہا نے لکھا ہے کہ مستقل عادت بنا کر ننگے سر نماز پڑھنا، پتہ ہے کہ سنت ہے اس کے باوجود، تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام ہے۔ نماز بھی پڑھے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو ان معاملات کو معمولی نہ سمجھیں، خدا کے واسطے ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ لوگ عجیب عجیب اعتراض کرتے ہیں، جی عرب کی معاشرت تھی، جی معاشرت تھی، بھائی معاشرت اپنی جگہ، جب اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا تو معاشرت نہیں رہی، اب وہ عبادت بن گئی ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھنے اپنے ہمیشہ کہ معاشرت ہوگی، ٹھیک ہے عرب کی معاشرت ہوگی، عرب کے لوگ ننگے سر پھرنا پسند نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے معاشرت تھی، لیکن جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو اب یہ معاشرت نہیں رہی، اب یہ عبادت بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے ہوگی عرب کی معاشرت کی، عرب کے لوگ اپنی لنگی اپنا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھ کر پھرتے ہوں گے، لیکن جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو اب یہ معاشرت نہیں رہی، اب یہ عبادت بن گئی ہے۔ اب اس پر عمل کرنا میرے آپ کے اوپر لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ خدا کے واسطے ان معاملات کو معمولی نہ سمجھیں، ان معاملات کو معمولی نہ سمجھیں۔ میں پچھلے کئی جمعوں سے انہی موضوعات کے اوپر بات کرتا چلا کہ سوال جواب ہونے ہیں، حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ نے کوئی لمبا چوڑا حساب کتاب نہ لیا، اللہ نے پوری زندگی کا حساب کتاب نہ لیا، اللہ نے صرف ایک نماز کا حساب لے لیا کہ بھائی کیا بات ہے، نماز پڑھنے گئے تھے، میرے نبی کی سنت کو سر پہ سجاتے ہوئے شرم آتی تھی، کیا جواب دو گے؟ صرف اس سوال کا ایک جواب کیسے دیں گے؟ ایک نماز کا حساب اللہ نے لے لیا، صرف ایک نماز کا حساب اللہ نے لے لیا کہ اچھا بھائی نماز پڑھنے تو گئے تھے، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائی ہوئی تھی، میرے نبی کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی تھی، کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا اس وقت ہمارے پاس۔
اس لیے خدارہ ان معاملات کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو شخص ہمیشہ اپنی یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے، پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے، جنت سے 500 سال کی دوری پر اسے روک لیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تو جنت کا مستحق نہیں ہے۔ کیوں جنت کا مستحق نہیں ہے؟ اس لیے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کیا، اور وہیں سے اس کا رخ موڑ کر اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ بوڑھا آدمی ہو، بوڑھا آدمی، اور بوڑھا آدمی ہونے کے باوجود بڑھاپے کی عمر میں جا کے اپنی شہوت پرستی سے باز نہ آتا ہو، غلط انداز میں، غلط طریقے پر، غلط جگہوں پر جا کر اپنی شہوت کو پورا کرتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت سے 500 سال کی دوری پر روک دیا جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائی جائے گی، اور کہا جائے گا چلو تمہاری پٹری یہاں سے تبدیل ہو گئی ہے، تم جنت کے نہیں دوزخ کے مستحق۔ ظالم حکمران جو اپنی رعایا کے اوپر ظلم کرتے ہوں، ٹیکس لگا کر کسی اور انداز میں کسی بھی طریقے سے ظلم کرتے ہوں، رعایا کو ان کے حقوق نہ بہم پہنچاتے ہوں، جنت سے 500 سال کی دوری پر روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا تم اس کے مستحق نہیں ہو، تم تو مستحق ہو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے، اور ان کو گھما کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، جنت کی خوشبو بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور جنت کی خوشبو کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔